اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں سے علماء اور مفسرین کرام نے ابواب البر والصلہ کا نام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ قصاص پہ روشنی ڈالی ہے اور وضاحت اور ارشاد فرمایا ہے. اس سے پہلے آیات میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بتلایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ پھیرنا جو ہے یہ کوئی بھلائی والا مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرما دیں، وہ جدھر چاہیں ہمیں پھیر دیں. اس لیے فرمایا کہ اصلی حقیقی بھلائی کیا ہے، یہ تو تھے اصول بر، یعنی ابواب البر والصلہ کے اصول اور فروع، یوں سمجھ لیں تو یہ اصول کا بیان تھا کہ بھی اصلی بھلائی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ اصل بھلائی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے، اس کی توحید پر عقیدہ رکھے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، اس کے وقوع کو حق سمجھے کہ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، حساب کتاب حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، حشر نشر حق ہے، پل صراط حق ہے، نعیم جنت اور جہیم جو ہیں سب حق ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، باوجود اس کے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ فرشتے کہاں ہیں، لیکن برحق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے اور وہ آسمانوں میں ان کا مسکن ہے، اللہ کے حکم پر وہ زمین پہ بھی آتے ہیں اور پھر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھے کہ جو کتابیں اللہ نے سابقہ انبیاء پر اتاری ہیں، تقریباً ان میں 104 کتابوں کا ذکر آیا ہے، یعنی 100 تو صحیفے ہیں اور 4 جو ہیں وہ مشہور کتابیں ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن پاک ہے. اور اس کے بعد باقی سب صحائف ہیں، صحائف ابراہیم علیہ السلام، صحائف موسیٰ علیہ السلام. تو ان تمام کتابوں پر ایمان رکھے جو کتب منزل من اللہ ہیں کہ وہ سب برحق تھی، اور سب سے افضل اعلیٰ اور اکمل کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اس پر ایمان رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے بعد یعنی اللہ کی توحید پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور ملائکہ پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، اور اسی طرح والنبیین، اور جتنے اللہ نے نبی بھیجے سب برحق علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام نازل فرمائے. اور سب سے افضل جو ہیں، سب کے امام، سب کے سردار اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد اللہ نے نبوت ختم فرما دی، اب نبوت بھی نہیں، رسالت بھی نہیں، شریعت بھی نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کو وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال کی محبت کے باوجود، یہ نہیں کہ مال جس کی محبت نہ ہو، زائد ہو، بیکار ہو، نہ،
اس کی خیرات کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا آدمی کو. اصل خیرات و صدقات کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ تجھے خود بھی ضرورت ہے اور وہ مال تمہیں پسندیدہ بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ آدمی قربان کرے. اسی لیے سلف صالحین کا یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ مثلا قربانی کا جانور ہے، ایک بکری ہے یا ایک دمبا ہے، ذبح کرنا ہے، لیکن وہ ایک بکرا یا دمبے کی بات نہیں ہوتی تھی. وہ سارا سال جناب ایک بکرا خریدتے، ایک دمبا خریدتے، اس سے پیار کرتے، اسے کھلاتے پلاتے، تیار کرتے. جب وہ بالکل محبوب بن جاتا پھر اللہ کے راستے میں ذبح کرتے. تو اس کا جو اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ کو نہ تو ہمارے قربانیوں کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ ان کے کھال اور بال کی ضرورت ہے. وہ تو ہمارے اخلاص کو آزماتے ہیں کہ بندہ میرے راستے پہ قربانی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ وآت المال علی حبہ، بھلائی کا کام یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. کس پر؟ ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے. کیونکہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو خیرات دینے میں دو ثواب ملتے ہیں، ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے اور ایک صلہ رحم کا ثواب ملتا ہے. والیتامى، اور وہ لوگ جو یتیم ہیں. یتیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں لیکن بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ یتیم نہیں رہتے، پھر وہ ماشاءاللہ جوان ہو گئے، اب ان کو چاہیے کہ وہ خود کمائیں کھائیں. والیتامى والمساکین، اور فرمایا وہ آدمی جو اتنی قدر نہیں رکھتا بیچارہ کہ جو اس کو بے پرواہ کر دے اور نہ کسی کے پاس جا کے سوال کرتا ہے اور لوگ بھی اس کو مسکین تصور نہیں کرتے، اس پر بھی اپنا خیرات کرو. فرمایا والسائلین، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آ کے سوال کرتے ہیں، کیونکہ سوال کرنا جو ہے ایک بہت بڑی ذلت ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے. تو جب آدمی کوئی آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل مجبور ہو چکا ہے مانگنے کے لیے. اب تو خیر لوگوں نے پیشہ بنا لیا، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اللہ پاک ہر مسلمان کو بچائے. اور ایسے لوگ جو تندرست ہونے کے باوجود، جو اسباب رکھنے کے باوجود یا جو دولت رکھنے کے باوجود سوال کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے خموشن خدوشن فی وجوہہم یوم القیامہ او کما قال، قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہیں گوشت نچا ہوا ہوگا اور پھٹے ہوئے ہوگا. اللہ نے فرمایا ان پر خرچ کرے. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے. کیا معنی؟ کسی پہ دیت ہے، کسی پہ قرضہ ہے، اور یا کوئی غلام ہے اور وہ آزاد ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس بدل مکاتبت کے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان کو آزاد کر. یہ بھلائی کے کام. ان سب چیزوں کے بعد فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکات، اور نماز کو اس کے اوقات میں، یعنی نماز کو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرے، قائم کرنا. یہ بھلائی کا کام ہے کہ ایک تو نماز وقت میں پڑھے، ایک نماز جماعت سے پڑھے، دوسرا نماز کو صحیح معنی میں ادا کرے. قیام ہے تو صحیح ہے، رکوع ہے تو صحیح ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان جو ہے وہ صحیح ہے. تو فرمایا وآت الزکات، اور پھر اپنے مال کی سال گزرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال عطا فرمائے اس سے زکات نکالنا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور کسی سے وعدہ کرے تو وفا کرے، کیونکہ وعدے کا خلاف کرنا جو ہے یہ منافق کی صفت ہے، کسی ایمان والے کی صفت نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء، اگر اللہ پاک بیماری دے دے، اللہ پاک فقر دے دے تو پھر صبر کرے اور راضی برضا رہے کہ الحمدللہ یہی اللہ کی رضا ہے تو میں راضی ہوں. یہ نہیں ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو چیخنا شروع کر دے اور کہے کہ نعوذ باللہ تقدیر نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، پتہ نہیں جی خدا نے ہمیں ہی کیوں غریب بنا دیا، پتہ نہیں جی خدا نے ساری بیماریاں ہمارے گھر میں ہی کیوں ڈال دی، اور گھر خدا کو کوئی نظر نہیں آیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ کفر ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ، اللہ کی قضا پہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے. والصابرین فی الباساء والضراء. وحین الباس، ہین الباس کا معنی ہوتا ہے کہ عین جنگ کے وقت میں. قاعدہ یہ ہے کہ تم دشمن سے ٹکراؤ، اپنی طرف سے تو نہ مانگو، لیکن اگر کوئی وقت آ جائے اور جہاد کا وقت آ جائے اور دشمن سے ٹکرانے کا وقت آ جائے،
یا اپنی عزت بچانے کا وقت آ جائے تو پھر جم جاؤ، پھر میدان میں ہٹنا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر صابر کا معنی کیا ہے؟ ثابت قدم ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفتیں ہیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ اللہ سے سچا کیا، اور یہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ نہیں کہ بس لوگ اسی بات پہ رہیں کہ جی کعبہ بیت المقدس کیوں تھا، پھر کعبہ شریف کیوں بن گیا۔ اصل بات تو اطاعت خداوند ہے، اللہ کے احکام کی پابندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا مسجد اقصیٰ کو قبلہ رکھا، جب چاہا مسجد الحرام کو قبلہ بنایا۔ مومن کے ذمے تو یہ ہے کہ اپنے مالک کی تعمیل کرے، اس سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلا وجہ مالک سے پوچھتا پھرے کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ مالک کی مرضی ہے۔ ان احکامات کے بعد اب ان آیات کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب اللہ نے اسی ابواب البر کے فرعی احکام کا ذکر کیا، وہ تو اصولی باتیں تھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ سارے خطاب جو ہیں یاد رکھنا ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا تم پر قصاص، بدلہ لینا قتلہ میں جو قتل ہو گئے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، بس جس نے معاف کر دیا اپنے بھائی کو کچھ، اس کو چاہیے کہ وہ مانگے بھلائی سے، اور واداء الیہ باحسان، اور پورا کرے اس کی طرف احسان سے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ معافی والا مسئلہ جو ہے تمہارے رب کی طرف سے تم پر آسانی ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں ہے زندگانی، اے عقل والو اگر ہو تم اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اب اس میں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ قصاص کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں قصاص کا معنی ہوتا ہے مماثلت، برابر سرابر۔ کیا معنی؟ یعنی کسی نے کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچائی ہے تو بالکل عین اس کے برابر نقصان دینا جو ہے یہ ہے قصاص۔ پھر یہ لفظ آ گیا بدلے میں، بطور بدلہ لینے۔ تو ایک تو موٹی بات یاد رکھیں، اور یہ بھائی میرے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے تاکہ آسانی بھی رہے گی اور اللہ کا قرآن کوئی اور بھی سن سکے گا۔ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اللہ پہنچ جائے الحمدللہ، نہ پہنچے تو پھر دعا کریں، بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ اچھا اب جناب سمجھیں سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے قوانین، احکام اور بندوں کے لیے حدود کا نفاذ کیا ہے وہ سراپا عدل ہے، انصاف ہے، حق ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب پر، توحید پر، نبی پاک پر ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ کے تمام اوامر، شرائع، احکام، حدود، ان کا ماننا اور ایمان لانا جو ہے وہ بھی دلیل اسلام ہے، اور ان پہ اعتراض کرنا یا انکار کرنا جو ہے دلیل کفر ہے۔ نمبر ایک یہ بات یاد رکھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ مثلا آج کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن پر بھی میرا ایمان ہے، حضور پاک پر بھی میرا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسلام کی بعض سزائیں جو ہیں بڑی سخت ہیں۔ بعض سزائیں جو ہیں جیسے چور کا ہاتھ کاٹ لینا ہے، رجم ہے، زانی کو پتھر مار مار کے مار دینا ہے،
شرابی کو کوڑے مارنا ہے، تہمت لگانے والے کو کوڑے مارنا ہے، جھوٹی گواہی والے کو کوڑے مارنا ہے، اگر ڈاکہ مارے تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ تو یہ سزائیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے، اس دور میں تو مناسب تھیں جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا، کیونکہ وہ جاہلیت کا دور تھا اور کوئی امن و امان نہیں تھا اور کوئی نظام نہیں قائم تھا، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی اس وقت فورسز نہیں تھیں، کوئی چوکیاں نہیں تھیں، کوئی ہمارے اسٹیشن نہیں تھے، تھانے نہیں تھے، پولیس اسٹیشن نہیں تھے، تو اس لیے ایک عبرتناک سزائیں رکھی گئیں تاکہ کوئی آدمی جرت نہ کرے۔ لیکن آج تو متمدن دور ہے اور آج کا دور جو ہے بڑا ترقی یافتہ دور ہے، اس دور میں 1400 سال پہلے والی سزاؤں کا اجرا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھے چاہے وہ کوئی ہو، بغیر کسی پارٹی کے، اللہ پاک ہمیں پارٹی بازی سے بچائے، اور اللہ ہمیں مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ تعصب ہی نہ دے کہ ہم کسی ایک آدمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک عام بات ہوتی ہے، اگر کسی کو اچھی لگے بری لگے تو اس کی قسمت ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھے تو یہ کفر ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ نعوذ باللہ رکھ لیا تو پھر دشمن کو یہ بھی موقع مل سکتا ہے، وہ یہ کہے کہ حضور کی نبوت بھی اسی زمانے کے لیے تھی، اب کیا ضرورت ہے، اب ہم تو خود پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایک اور آدمی اٹھے اور وہ کہے جی ہمیں پھر حضور کی رسالت یا نبوت یا قرآن یا شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ایسے لوگ پیدا ہوئے دنیا میں جنہوں نے کہا کہ اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے دراصل یہ ایکسرسائز تھی، بندے کو فٹ رکھنے کے لیے ایک ورزش تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز کے اور کئی طریقے نکل آئے ہیں، مدرسے میں سکول میں پی ٹی کرا دیتا ہے پی ٹی ماسٹر، تو پھر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تو اسی لیے تھی کہ ذرا بندہ کھڑا ہو، سیدھا ہو، رکوع میں جائے، سیدھے میں جائے، اوپر ہو، اٹھے بیٹھے، اس کا خون جو ہے وہ گردش کرے، یہ ایک ایکسرسائز تھی۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، ہمارے پاس پی ٹی ہے، ہمارے پاس ٹینس ہے، گولف ہے، بڑی بڑی ہمارے پاس ایکسرسائزیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی؟ لہذا نماز ختم۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، جیسے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خنزیر حرام ہے لیکن گوشت حرام ہے، اس کی ہڈی شڈی یا بال تو حرام نہیں، کیونکہ ان کا تو قرآن میں ذکر نہیں۔ اب جیسے معلوم ہوتا ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں، اسی لیے قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں کہ قرآن میں گوشت کا ذکر ہے، ہڈی کا چونکہ ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم تو بڑے پکے قرآن کے معتقد ہیں۔ تو اس طرح تو پھر ساری شریعت ختم ہو جائے گی۔ آج پھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے گا، جیسے لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں ایسی فرضی باتیں کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی قربانی کی کیا ضرورت ہے کہ 20 لاکھ آدمی حج پہ آتا ہے اور کم از کم اگر ایک بھی نہ لگائیں، آدھا لگا لیں تو 10 لاکھ جانور کا ذبح ہونا اور پھینک دینا اور ضائع کر دینا، جی یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ کوئی عقل ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اتنے پیسے آپ غریبوں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، خیرات کر دیں، یہ تو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ کہاں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم نقصان کرو اور ضائع کرو؟ لہذا قربانی کا تصور ختم۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جناب یہ حج کا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو مولویوں نے ایسا پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں میں بھر رکھا ہے کہ ہر سال حج کرو جی، حج کرو جی، ہمیں حج پہ جانا ہے جی، ہمیں حج میں جانا ہے۔ کیا ہے جی؟ اس دور میں تو دین پہنچانے کا ذریعہ کوئی نہیں تھا، مواصلات نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھا، ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، جدید وسائل نہیں تھے، اس لیے اسلام نے حج رکھا تھا کہ چلو بھئی ایک جگہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سال کے لیے کچھ موٹے موٹے مسئلے سمجھ لیں۔ اب تو جناب ہمارے پاس اتنا جدید آلات موجود ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر ہر بات سمجھ سکتے ہیں، پھر ہر سال حج پہ آنے کی کیا ضرورت؟ آؤ اور گرمی میں مرو اور رش اور زحمہ، اور پھر جناب ایئرپورٹوں پہ پڑے ہیں جی حاجی گندگی پھیلاتے ہیں جی، یہ ہوتا ہے جی، وہ ہوتا ہے جی۔ مقصد کیا ہے کہ حج کا مسئلہ بھی ختم، تو پھر دین نہ ہوا، بازی جائے اطفال بن گیا کہ جو جس نے چاہا اس نے اسی کو توڑ دیا، اسی کو اڑا دیا۔
یاد رکھو کہ یا تو ہم کلمہ پاک نہ پڑھیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک موٹی بات یاد رکھ، بلکہ میرے مدنی سرکار نے فرما دیا ہے کہ اگر ساری کائنات کے بندے پکے مومن بن جائیں اللہ کو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو غنی ہے، اس کو فائدے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ساری کی ساری کافر بن جائے اللہ کو نقصان کوئی نہیں، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس مخلوق کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرما دے، اس سے تو کوئی نقصان ہے نہیں۔ اب جتنا نفع نقصان ہے، جتنا بھلائی ہے وہ ہمارے لیے، تو یہ ایک عقلی بات بھی ہے، طبیعی بات بھی ہے، فطری بات بھی ہے کہ آپ اگر کسی ملک میں جاتے ہیں ویزا لے کر، داخل ہونے کے بعد آپ کو ان کے قوانین کا احترام کرنا ہے، اگر نہیں کرنا ہے تو آپ جائیں ہی نہ، داخل ہی نہ ہوں۔ آپ کو کسی نے بلایا تو نہیں ہوتا، آپ اپنی خواہش سے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، ویزے لیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، پھر جب آئیں گے تو پھر وہ قانون آپ پر لاگو ہوگا۔ اسی طرح آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں اور اس ملک کے آپ شہری بن جائیں، شہریت اختیار کر لیں، تو پھر اس ملک کے قوانین آپ پر لاگو ہو جائیں گے، ان کو آپ پر لاگو ہونا ہوگا اور آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، یا پھر آپ اس ملک کی شہریت اختیار نہ کریں۔ تو جب ہمارے یعنی آپ دیکھیں نا جی، ایک گاڑی چلاتے ہیں، اس کے لیے آپ ٹریفک پولیس سے جا کے ایک لائسنس حاصل کرتے ہیں، تو اب ٹریفک پولیس والے جو ہیں وہ پہلے آپ کی جناب دیکھتے ہیں جی آپ نے کس ڈرائیونگ سکول سے لائسنس حاصل کیا ہے، آپ نے ٹریننگ کہاں لی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے وہ ٹائم رکھتے ہیں کہ جی فلاں دن آئیں اور گاڑی چلا کے ذرا ہمیں دکھائیں، ہم آپ کا امتحان لیں گے، آگے کرو، پیچھے کرو، موڑ کاٹو، بیک کرو، اب یہ کرو، لائٹیں جلاؤ، فلاں کرو، وہ امتحان لیتے۔ پھر آپ سے وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر سرخ نشان ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد اگر پیلا ہو جائے تو کیا مطلب ہے، اور پھر گرین لائٹ آ جائے تو کیا مطلب ہے، اور اگر یوں الٹا لکھا ہوا ہو تو کیا مطلب ہے، اور یوں سیدھا لکھا ہوا ہو تو کیا مطلب ہے، اگر ایک جگہ اشارہ ہو اور کاٹا لگا ہوا ہو تو کیا مطلب ہے، یہ سب آپ کو یاد کراتے ہیں۔ اگر آپ امتحان میں فیل ہو جائیں تو پھر آپ کو لائسنس نہیں دیتے، جب پاس ہو جائیں لائسنس دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ جہاں غلطی کرتے ہیں وہ آپ کا چالان کر دیتے ہیں کہ آپ نے قانون کو کیوں توڑا۔ خدا کے لیے ذرا غور کریں کہ تم ٹریفک پولیس کے قانون کے پابند ہو، تم ڈاکخانے کے بنے ہوئے قواعد کے پابند ہو کہ لفافے میں جو وزن مقرر ہے اس سے زیادہ ڈالو تو آپ پہ پیسے لگائیں گے، یا پھر آپ کی ڈاک واپس آ جائے گی۔ آپ ایئرپورٹ پر اپنے وزن کے پابند ہیں، اگر اوور بیگیج ہوگا تو آپ سے وہ چارج کریں گے۔ آپ بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کے پابند ہیں، چاہے سارا جہاز خالی پڑا ہو، کیونکہ آپ کو بورڈنگ کارڈ اور سیٹ نمبر مل گیا ہے۔ اب آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں، جو مقدر تھا آپ کو سیٹ مل گئی، آگے کی مل گئی، کبھی پیچھے کی مل گئی، کبھی شیشے کے ساتھ والی مل گئی، کبھی کھڑکی سے دور والی مل گئی، تو ان ساری چیزوں پر پابندی ضروری ہے۔ ایک دین اسلام ایسا ہے کہ کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھو اور قانون پہ بھی جو مرضی آئے اعتراض کرتے رہو، جو تمہارا عقل آئے دوڑاتے رہو، کبھی نمازوں پہ اعتراض، کبھی داڑھی پہ اعتراض، کبھی زکوٰۃ پہ اعتراض، کبھی نظام اقتصادیات پہ اعتراض، کبھی اللہ کے حدود پہ اعتراض، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پہ اعتراض، اور کبھی پھر اور جب بڑھ جاتے ہیں زیادتی میں تو ختم نبوت پہ اعتراض، صحابہ کی صداقت پہ اعتراض، ابو بکر کی خلافت پہ اعتراض۔ یعنی کیا بات ہے، آخر کوئی دین ایک ایسی چیز ہے کہ جسے صرف آپ اپنے عقل کے لیے کھلونا بنا لیں، جب چاہا کھیل لیا، جب چاہا توڑ دیا۔ ایک بات بنیادی طور پہ رکھ لیں کہ مسلمان کا یہ سب سے پہلا فرض ہے
کہ جب ہم نے کلمہ پاک پڑھ لیا تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو ہم نے بطور دین قبول کر لیا اور اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے تابع چلنا ہم پر ضروری ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے کسی ملک میں اسلام کا قانون نہیں ہے تو اس کے لیے ہم جہاں تک اسلام پہ کاربند رہ سکتے ہیں ہمیں رہنا ہوگا اور اس کے لیے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی اسلام کو بطور دین نافذ کرے اور جہاں یہ نافذ ہے جیسے اس ملک میں اللہ قائم و دائم رکھے۔ ایک بات تو یہ یاد، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے اور یہ دنیا کا مسلم قاعدہ ہے کہ جو خالق ہے وہ مالک ہے، اس کا کوئی دنیا انکار ہی نہیں کر سکتی۔ مثلا سب سے پہلے جس نے یہ گلاس ایجاد کیا یا بنایا اس کا مالک۔ آپ آج کل دیکھتے ہیں بروسٹ ایک گوشت بکتا ہے آپ کے پاس، ان کا جو فارمولا ہے وہ جو کمپنی مالک ہے مالک وہی رہے گی کیونکہ وہ فارمولا انہوں نے بنایا ہے۔ آپ پوری دنیا میں بروسٹ کی مشینیں لگا لیں لیکن آپ کو وہ فارمولا نہیں دیں گے، پابند کریں گے آپ کو قانوناً کہ آپ ہم سے وہ میٹیریل منگائیں گے، پاؤڈر منگائیں گے، وہی ہمارا بنایا ہوا لگائیں گے، ورنہ پھر یہ بروسٹ نام نہیں رکھ سکتے آپ کوئی اور نام رکھ لیں۔ اگر ہمارا نام رکھیں گے تو پھر فارمولا ہمارا چلے گا۔ بپسی ہے، 7 اپ ہے، مرنڈا ہے، معقولات ہیں، مشروبات ہیں، مطعومات ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے یعنی بڑے معروف قسم کے یعنی عالمی سطح پر چلنے والی چیزیں ہیں، ان سب کے قواعد و ضوابط ہیں۔ آپ اپنے ملک میں بھی اگر بپسی کی فیکٹری لگائیں گے تو فارمولا ان کا چلے گا، یا پھر آپ اپنی اس بوتل پہ بپسی نہیں لکھ سکتے، اس پہ آپ اور کچھ لکھ دیں۔ اگر لکھیں گے تو پھر اس قانون کے تابع آپ کو چلنا ہو۔ تو اسی طرح ایک اسلام بھی بیچارہ ایک غریب، اس کا بھی کوئی حق ہے کہ یا آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں، پھر کوئی پابندی نہیں، جو مرضی آئے کرے۔ ایک آدمی ہندو کہلاتا ہے، اس کو کبھی ہم نے کہا ہے کہ قرآن مانو، جب ہے کلمہ ہی نہیں پڑھتا تو قرآن کیا مانے گا؟ ایک سکھ ہے، اس کو کبھی ہم نے جا کے کہا ہے کہ بھی تم حدود اللہ نافذ کرو اپنے اندر، وہ کہتا ہے میں تو کلمہ پڑھتا ہی نہیں، میں تو سکھ ہوں۔ وہ یہاں ایک لطیفہ ہوا نا، ایک دفعہ کوئی سکھ تھے، اس ملک کا لطیفہ ہے یا کسی اور عرب ملک کا لطیفہ ہے، تو سکھوں کی داڑیاں شاڑیاں تو بڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے گرو کے کہنے پہ پابند ہیں۔ ایک مسلمان ایسی ذات ہے جو محمد مدنی کے کہنے کا بھی پابند نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو اپنے گرو کا اتنا شرم ہے کہ وہ بال نہیں مڈاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گرو کو جب باہر نکالا گیا تھا جیل سے تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، بال بڑے ہوئے تھے، تو ان کا ایک ذہن اور عقیدہ بنا دیا گیا کہ اسی شکل میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، بال جہاں بھی ہوں اس کو نہیں چھیڑنا۔ وہ ہند کافر ہو کر اپنے ایک گرو کی بات پر، حالانکہ جو نہ دین ہے نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے نہ کوئی عقل کا قاعدہ ہے کہ ایک آدمی کو جیل میں ڈال دو اگر 2 سال حجامت نہ کرائے تو اس کے مرید بھی حجامت نہ کرائے، بلا کوئی عقل کی بات بھی ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ کتنا پابند ہے کہ یورپ میں چلا جائے، کسی دنیا کے ملک میں چلا جائے، وہ جناب اپنے بال اسی طرح رکھے گا، موقع ملے گا تو اپنی پگڑی اسی طرح باندھے گا، اپنی کرپان اسی طرح ہاتھ میں رکھے گا اور اپنے لباس میں کوئی فرق نہیں لائے گا۔ ایک مسلمان ماشاءاللہ ہمارا ایک ایسا مرنج شخصیت ہے کہ انگریزوں میں جائے تو انگریز بن جائے، ہندو میں جائے تو ہندو بن جائے، سکھوں میں جائے تو سکھ بن جائے، شیعہ میں جائے تو شیعہ بن جائے، مشرکوں میں جائے تو مشرک بن جائے، اور مندروں میں جائے تو گھنٹے کھٹکھٹا دے، قبروں پہ جائے تو پھول چڑھا دے، کعبے میں آ جائے تو رب البیت اور لبیک کے نعرے لگا دے۔ یہ بڑی عجیب شے ہے، یہ مخلوق بڑی کوئی نرالی مخلوق ہے۔ حضور کے روضے پہ جائے تو سبحان اللہ جان فدا کر دے، میرا مدنی کملی والا تیرے روضے پہ میرے بچے بھی قربان، میری جان بھی قربان، لیکن 2 تولے کے بال میں نہیں رکھ سکتا، یہ ذرا اٹھانا مشکل ہے۔ ویسے میں بالکل غلام ہوں، حضور کا غلام۔
تو ایک بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا پھر میرے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور فرمایا جو آدمی اسلام کو دین نہ مانے، اس کے سوا کوئی دین ڈھونڈے، کوئی ضابطہ ڈھونڈے، کوئی دستور ڈھونڈے، کوئی منشور ڈھونڈے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ سن لے کہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ہوگا تروٹے والے، خسارے والوں میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا ایمان والو اگر داخل ہونا ہے تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیاطین کے راستے پہ نہ چلو کہ آدھا اسلام آدھا کفر، چوتھا حصہ اسلام چوتھا حصہ ہے۔ ایک ضابطہ ہے، اور وہ کس نے بنایا ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، اور جو خالق ہے میں نے بتلایا تھا کہ یہ فطری قاعدہ ہے، یہ نیچر ہے، یہ مست ہے کہ جو خالق ہے وہ مالک ہے۔ جیسے بروسٹ کا خالق اس فارمولے کا مالک ہے، ببسی کے فارمولے کا خالق اس فارمولے کا مالک ہے، ایک کتاب لکھنے والا مؤلف اس کے حقوق کا مالک ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی چھاپ نہیں سکتا، کوئی بیچ نہیں سکتا، ایک شاعر نے جو شعر کی ایجاد لکھ کیا ہے اس شاعر کے نام کے بغیر اس شعر کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا تو یاد رکھو الا لہ الخلق وَلَهُ الْأَمْرُ، کہ یہ مخلوق بھی میری پھر حکم بھی میرا، کیونکہ جب خالق میں ہوں تو مالک میں ہوں، جب مالک میں ہوں تو پھر حکم بھی میرا ہی چلے گا۔ اور پھر اللہ کا خالق ہونا جو ہے وہ 14ویں صدی سے پہلے تھا، اب نہیں ہے، اب اور کوئی خالق ہے۔ اور پھر اللہ نے حضور پاک کو جو نبی بنا کے بھیجا 1 صدی کے لیے، 200 سال کے لیے، 600 سال کے لیے، بس 1400 سال کے لیے، چونکہ اب آپ نے 21ویں صدی میں داخل ہونا ہے، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے تمام احکام برحق ہیں اور تمام احکام واجب الاطاعت ہیں، اور جو ایک حکم کا بھی انکار کرے گا وہ پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ لاکھ اس میں تعویلیں کرے، لاکھ اس میں بہانے بنائے، لاکھ اس میں ہیلے کرے، جیسے مثلا سارے قانون کو مانے لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ جناب سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اسلام کی شرح میں مسلمان نہیں، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے جی اسلام کا نظام برحق ہے، سود بالکل حرام ہے، لعنت ہے، لیکن ہم مضطر ہیں، مجبور ہیں، کوشش کریں کہ اللہ ہمیں اس لعنت سے نجات دلائے، تو اب وہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ کہے کہ جناب سود کے بغیر اس ملک چل ہی نہیں سکتے، بینک چل ہی نہیں سکتے، کاروبار چل ہی نہیں سکتے، اور سود جو حرام تھا وہ تو پرانے دور کا سود تھا جو ایک طرفہ تھا، اب تو دونوں طرف ٹریفک چلتی ہے، یہ سود تو حرام نہیں ہے، تو اب وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے قرآن کے قواعد کو بدل ڈالا اور انکار کر دیا۔ باقی یہ دعویٰ کرنا کہ بینک نہیں چل سکتے یہ جھوٹ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک بینک ہے جس کا نام ہے تقوی، جو پڑھے لکھے لوگ ہوں ان کو خط لکھ کے منگوا لیں، وہ کافر ملک میں کافر لوگ جو ہیں آپ کے اسلام کے اصول کے مطابق بینک چلا رہے ہیں بغیر سود کے۔ وہ کیسے چلا لیتے ہیں سود کے بغیر اور مسلمان کیسے نہیں چلا سکتے؟ بلکہ یہ تجربہ ہے، یاد فرمائیں، یاد رکھیں کہ جن جن ملکوں نے
اور جن جن پارٹیوں نے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے نظام مزاربت پر، مشارکت پر، مرابحہ پر بینکوں کو استوار کیا ہے، اللہ نے ان کو کئی گنا زیادہ نفع دیا ہے، دیا بھی حلال اور دیا بھی زیادہ۔ تو ان قوانین میں سے ایک قانون ہے قصاص کا۔ اور تیسری بات دماغوں میں یہ بھی رکھ لیں کہ آج پوری دنیا میں تمام دنیا کے قوانین کا آپ مطالعہ کریں، جتنے قانون ہیں وہ سب ناقص ہیں، صرف اللہ کا قانون جو ہے وہ کامل ہے۔ دیکھیں نا جی، انگریز کو کتنا اپنے قانون پہ ناز ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے جب قانون بنایا تھا جی، قانون کی کتاب ان کی چھپی جس میں قصاص یعنی 302 قتل کی سزا تھی، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس آدمی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ جب فیصلہ لکھتا تھا نا جج، تو وہ فیصلے میں لفظ یہ لکھے جاتے تھے کہ بھی اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہذا زیر دفعہ 302 اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے کہ مسمی فلان ابن فلان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ اب دیکھیں جی، یعنی جن لوگوں کو اپنے قانون پہ ناز ہے کہ جی ہم نے ایسا قانون بنایا ہے کہ دیکھو جی پوری دنیا میں ہے، یہ پوری دنیا میں ہو جانا کوئی قابلیت کی دلیل نہیں ہوتی، شیطان بھی پوری دنیا میں ہے، شیطان کا فتنہ بھی پوری دنیا میں ہے، شیطان کے وساوس بھی پوری دنیا میں ہے، شیطان کی ذریت بھی پوری دنیا میں ہے، بلکہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ ہر جناب یہ ہوا کہ آپ کے ہندوستان میں تاریخ میں بات موجود ہے، ایک آدمی کا مقدمہ تھا، ایک بیرسٹر تھے محمود صاحب ان کا نام تھا، وکیل تھے بہت بڑے، شاید وہ سر سید کے بیٹے تھے یا عزیز تھے، بہت بڑے وکیل تھے۔ ان کے پاس یہ مقدمہ آیا، ملزم کی طرف سے پارٹی آئی کہ جناب آپ یہ مہربانی کریں قتل کا مقدمہ لے لیں۔ ان نے کہا کہ فائل چھوڑ جائیں۔ فائل دیکھی تو فائل بڑی مضبوط تھی، ایف آئی آر سے لے کر شہادت تک، ایویڈنس تک، یعنی کوئی راستہ نہیں تھا اس ملزم کے چھوٹ جانے کا۔ بہرحال انہوں نے فائل کا مطالعہ کیا، ان کے دماغ میں نکتہ آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی بات سنو، میں اتنی فیس لوں گا۔ اس زمانے میں سنا ہے کہ انہوں نے لاکھوں کی فیس طے کی، بڑی پارٹی ہو تو۔ اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں کسی ماتحت کورٹ میں بھی نہیں آؤں گا، یعنی پہلے جو عدالتیں ہیں چھوٹی، پھر سیشن کورٹ ہے، یہ آخری کورٹ جب ہوگی تو پھر میں وہاں آ جاؤں گا۔ اور پہلے جو میرے جونیئر وکیل ہیں وہ پیشیاں بھگتتے رہیں گے، یہ نہ ہو کہ تم مجھے پھر ڈسٹرب کرو، جی آپ پیشی پہ نہیں آئے، پیشی پہ نہیں آئے، پیشی پہ نہیں آئے، میرا سر کھا جاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، طے ہو گیا۔ بہرحال وہ آخری عدالت کے فیصلے پہ آ گئے، بہرحال سزائے موت ہو گئی۔ وکیل صاحب نے صرف اتنی درخواست دائر کر دی کہ جناب ہمیں فلاں دفعہ کے تابع یہ حق حاصل ہے کہ عین ٹائم پر جب پھانسی پہ چڑھایا جائے میرے موکل کو، تو وہاں مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے، آفیسر بھی ہوتے ہیں، وہاں مجھے بھی حاضر ہونے کی اجازت دی۔ میں نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب خیر آ گئے، انہیں پھانسی پہ لے آئے، اس کے گلے میں وہ رسا ڈال دیا۔ اب انہوں نے آرڈر کرنا تھا اور لیور گمانا تھا، تو اس نے جو موقع پہ ڈپٹی پہ مجسٹریٹ تھا اسے کہا کہ جناب دیکھیں آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ زیر دفعہ 302 اس آدمی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، میرا موکل لٹک چکا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو لٹکا کے موت دی جائے۔ اب اگر آپ نے اس کو مار ڈالا تو میں آپ کے خلاف کیس کروں گا اور 302 میں آپ سب پکڑے جائیں گے، ویسے تمہاری مرضی ہے۔ لٹکایا ہے، لٹکانے کا مان لٹک تو کیا، بات ختم ہوگی، رسا گلے میں ڈال دیا، پھٹے پہ آپ نے کھڑا کر دیا، اور کیا لٹکانا ہے آپ نے۔ جب انہوں نے قانون دیکھا تو ان کو بھی حیرت ہوئی، دماغ ہلا، انہوں نے فوراً اپنے ہائر لوگوں سے رابطہ کیا ٹیلی فون پہ، جناب یہ تو ایک نئی مصیبت بن گئی ہے، وکیل صاحب نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر، انہوں نے کہا چلو فی الحال پھانسی روک دو، پھانسی پر عمل نہ کیا جائے، اسے بدستور کوٹھڑی میں رکھا جائے اور مقدمہ پھر ہمیں ریوائز کیا جائے۔
واپس آ گیا مقدمے نے کہا جناب آپ پڑھیں قانون، ساری دنیا کے آپ وکلا بٹھا دیں، جج بٹھا دیں، کہیں لفظ موت لکھا ہوا ہے؟ لکھا بہائنڈ، لٹکایا جائے بس، اس کے آگے کوئی لفظ ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ جناب مغز مار 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 کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ وکیل صاحب سچ کہتے ہیں، اس ملزم کو تو بری کیا جائے اور آئندہ قانون میں امینڈمنٹ کی جائے کہ ٹیل ڈیتھ، موت تک لٹکا رہنے دیا جائے، آئندہ قانون میں اس لفظ کا اضافہ کیا جائے، ورنہ یہ بات بیرسٹر صاحب کی ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو سب سے بڑا مایا ناز ان کا قانون تھا اس کے لفظ بھی غلط، جو انہوں نے ایکسپٹ کیے۔ پی ایل ڈی کھول لیں، کسی وکیل سے پڑھوا لیں، ہم تو ملا لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو سنی سنائی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا۔ آپ کسی قانون دان سے پوچھ لیں کہ یہ بات ایسے تھی، پہلے اس قانون میں یہ نقص تھا جس کو بعد میں دور کیا گیا۔ ابھی کتنی عدالتوں کے، کتنی ججز کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ریمارکس پڑھے ہیں کہ عدالت میں، جج میں، ہائی کورٹ میں، بڑی بڑی کورٹوں میں ملزمان نے آ کر مثلا کوئی ایسی زیادتی کی جس کے خلاف یعنی جج کی توہین ہو، عدالت کی توہین ہو، ریمارکس دیے ججز نے کہ بھئی توہین عدالت کا قانون اتنی نامکمل ہے، اتنی ناقص ہے کہ ہم اس ملزم کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، مہربانی کر کے اس میں اور ترمیم کی جائے۔ لیکن اسلام کا ایک قانون ایسا ہے کہ بنانے والا اس کا کون ہے؟ اللہ جو کامل ہے، جس کی ذات میں کوئی نقصان نہیں، جو بھولتا نہیں، بھولنے سے پاک، چوکنے سے پاک، نیند سے پاک، غلطی سے پاک۔ اور پھر اس قانون کو لے آنے والا جو ہے وہ اپنی اپنی حدود میں کامل ہے، جبریل، اور پھر جس پہ وہ قانون اتارا گیا ہے وہ مخلوق میں کامل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا ان کا ہر فرمان بھی کامل ہے، مکمل ہے، جس میں ایک زبر زیر کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی دنیا آج تک یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکی۔ آج بھی قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے، کوئی ہے تو آئے میدان میں، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت لکھ کے لے آئے۔ اور اسی لیے چونکہ وہ قانون ناقص ہیں، یاد رکھو وہ تمام قوانین ایسے ہیں جو جرائم کو ختم نہیں کرتے، جرم کو ختم نہیں کرتے، بلکہ جرائم پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جن میں فیصلہ تو ہوتا ہے لیکن انصاف نہیں ہوتا۔ فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، 200 صفحے کے فیصلے لکھتے ہیں بیچارے ہمارے ججز، لیکن وہ ٹیکنیکل طور پہ اتنے مجبور ہیں کہ اس فائل میں جو کچھ ہے اس روشنی میں انہوں نے فیصلہ لکھنا ہے، وہ انصاف کر ہی نہیں سکتے، وہ مجبور ہیں، وہ معذور ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مکی صاحب حق پہ ہیں یا حق پہ نہیں ہیں، انہوں نے فائل میں دیکھنا ہے کہ فائل میں نیچے والے نے کیا لکھا ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھ لیں، مثلا آپ کا کوئی آدمی 10 لاکھ روپے کھا جائے اور آپ دعویٰ کرنے چاہیں تو آپ کو پتا ہے کتنی کورٹ فیس لگے گی، پہلے آپ اسٹامپ کتنے کا خریدیں گے، پھر آپ 10 لاکھ روپے وصول کرنے کے لیے وکیل کتنا مہنگا رکھیں گے، پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کم از کم انشاءاللہ اگر آپ خوش نصیب ہیں تو آپ تو مقدمے کے دوران مر جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کو فیصلہ نصیب ہو جائے۔ میرا اپنی ذات کا قصہ ہے، میرے والد مرحوم نے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، 1944 میں کوئی زمین تھی، 1944 میں، فیصلہ کب ہوا ہے؟ 1990 میں۔ والد صاحب 74 میں فوت ہو گئے، 44 میں زمین خریدی، 74 میں وفات پا گئے، ان کی وفات کے بھی 20 سال بعد جا کے فیصلہ ہوا۔ یہ تو مجھے انصاف ملا ہے جس کا الحمدللہ اللہ کے کعبے کی وجہ سے بڑا اللہ کی رحمت ہے کہ ہر محکمے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم فقیروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی مہربانی کر دیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔
حدود میں رہتے ہوئے ہم الحمدللہ انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ناحق کوئی فائدہ دیں، لیکن جو ہمارا حق بنتا ہے اس میں تو ہماری مدد کریں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو خیر ہمیں بحیثیت ایک مولوی کے قابل نفرت جانور سمجھتے ہیں کہ یہ ملا ہے، اور بعض انگریزوں کے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تربیت ہوتی ہے کہ مولوی جب آئے کھڑے ہو جاؤ، چائے پلاؤ، سیٹ پہ بٹھاؤ، خوشامد کرو، گاڑی میں سوار کرو، کام نہ کرو۔ اور بعض باحیا، بعض امیر، باغیرت افسر بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ فقیر لوگ ہیں، خدا کے در پہ پڑے ہیں، اس کے گدا ہیں، ہم ان کی کوئی مدد کر دیں، شاید یہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے انصاف ملا 44 کا 90 میں۔ اب اسی طرح دوسری طرف آ جائیں، مثال کے طور پر ایک بیکار آدمی ہے آپ کا ملک چھوڑ کے یہاں آتا ہے، کتنی تنخواہ لے لے گا؟ 1000 ریال۔ سال کے بعد کیا بنے گا؟ 12,000 ریال۔ چلو مکان بھی مفت، روٹی بھی مفت، ہر چیز مفت۔ تو اس 12,000 ریال میں اگر آپ بنائیں گے تو 1,00,000 روپیہ بنا۔ اچھا، اس کے مقابلے پہ ایک آدمی نے گن پوائنٹ پہ جا کے 20 لاکھ چھین لیے۔ پہلے تو وہ پکڑا ہی نہیں جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ پکڑنے والے حصے دار ہیں، تو پکڑے گا کون؟ اگر بفرض محال چلو پکڑا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے واقعی اس سے 10 لاکھ چھینے تھے، بھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا جی کمال ہے، میں پولیس کے ڈر کے مارے گیا سمندر میں پھینک دیے، مجھے پکڑ رہے تھے، میں نے ڈر کے مارے پیسے پھینک دیے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مانتا تو ہے نا، لکھیں گے جی پیسے تو برآمد نہیں ہو سکے لیکن مقدمہ چلان کیا جاتا ہے۔ اب 379 یا 380 میں اسے 411 فرد برآمدگی فرضی بنانے کے بعد تکمیل چلان کر کے اسے کورٹ بھیج دیا جائے گا۔ چلو ہم نے مان لیا، کورٹ اسے 1 سال کی سزا دیتی ہے کہ جی آپ 1 سال قید۔ وہ 1 سال کے لیے جیل میں چلا گیا، بڑا پکا مکان بہترین سیمنٹڈ جو اس کے باپ کے پاس بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا محل کسی کے پاس ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے کوٹھی والے کا بھی 2 کنال 4 کنال 6 کنال میں بنگلہ ہوگا، یہ تو ایکڑوں میں ہوتی ہے جیل۔ اور پھر جناب آپ بنگلے پر 1 گن مین رکھیں گے، وہاں تو چوپرجیوں پر بھی پہرے والے کھڑے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے۔ اچھا، اگر جناب کبھی پیشی پر بھی لانا ہو تو سرکاری گاڑی میں آگے پیچھے پہرے کے ساتھ بٹھا کے، اور پھر روٹی کپڑے مکان کے بھی وہ ذمہ دار۔ تمہیں گھر پہ بھی اتنی وقت پہ اچھی روٹی نہیں ملے گی جتنی وہاں ٹائم پہ ملے گی، 7 بجے تو 7 بجے ملے گی، 7:15 نہیں ہو سکتے۔ سونے کا بھی ٹائم ہے کہ جی اب لائٹ بند، سو جاؤ، ہاں بھی سب سو گئے، آرام سے سو بھی رہے ہو۔ سال کے بعد وہ نکل آئے، تم نے سال میں کمایا 1 لاکھ، ملک چھوڑا، بچے چھوڑے، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، 1 لاکھ۔ اس نے 1 سال جیل میں گزارا اور کمایا 10 لاکھ، تو فائدہ اس سے رہا، تجھے رہا۔ تو اب اس قانون نے اس کو اور مجرم بنانا ہے یا نیک بنانا ہے یا صالح بنانا ہے؟ وہ دوسرے دن دوسروں سے کہہ رہا بے وقوفو، کیا ضرورت ہے وہاں جا کے جھاڑو دیتے ہو، محنتیں کرتے ہو، مزدوریاں کرتے ہو، گالیاں کھاتے ہو، اور جناب قدم قدم پہ تمہیں رفیق بنایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنایا جاتا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ چوری کرو، ڈاکے مارو، ہیروئن بیچو، مزے کرو، پاگل مت بنو، بے وقوف مت بنو۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پکڑنا ہے ان کے ساتھ حصہ رکھو، اطمینان سے بزنس کرو، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ اگر اور کوئی بڑا افسر آیا تو یہ چھوٹے پہلے ہی اطلاع بھیج دیں گے کہ جناب وہ ہمارا آج ایک بڑا پاگل افسر آیا ہوا ہے، خیال کرنا ذرا چیکنگ پہ ہے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو جی، آج ہم سارے طالب بٹھا دیں گے، قرآن شریف قرآن خوانی ہوگی ہمارے گھر۔ وہ جب افسر آئے گا دیکھا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو قرآن پڑھے۔ اچھا، مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ 11ویں والے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو سارے شریف لوگ ہیں، ہمیں ہر 11ویں کو دودھ پلاتے ہیں، ختم پڑھواتے ہیں، یہ بڑا چور ہو سکتے ہیں؟ میں کہا یار بڑی غلط رپورٹ تھی، آئی ایم سوری سر، معاف کرنا جی، بڑی گستاخی ہوئی، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ واپس گئے، وہ آ گیا، اس نے کہا ہم نے وقت پر اطلاع دی تھی، ہمارا تو حصہ لاؤ نا، مولوی کو بعد میں دینا، پہلے تو ہماری خدمت کرو نا، ہم نے ہی بچایا ورنہ تم تو اندر ہوتے۔ میں نے کہا جی بالکل حاضر، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی بڑے سے بڑا حاجی غداری کر سکتا ہے، ڈاکو اپنے لین دین میں کبھی غداری نہیں کرتا۔ تو
یہ کون سا؟ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لو کہ تمام دنیا کے محکمے بنا دیے گئے. یہ پولیس ہے، یہ اسپیشل سٹاف ہے، یہ جناب پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی اور سٹاف ہے، اس کے اوپر کوئی اور سٹاف ہے، اور جناب گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، بندوقیں تانے ہوئے ہیں، پیرے لگائے ہوئے، لیکن جرم بڑھتا چلا جا رہا ہے، جرم ختم ہونے میں نہیں آیا. اور اس کے مقابلے پہ اسلام کا قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چوری ثابت ہو گئی ہے، بات ختم، ہاتھ کاٹ دو، السلام علیکم. یہ ہاتھ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہونے لگ گیا ہے، تو چھوٹا کرو اس کو، ہاتھ کاٹ دو، جاؤ دفع کرو، ہم تمہارے خادم ہیں کہ تمہیں 2 سال کے لیے جیل میں رکھ کے روٹی بھی کھلائیں، جاؤ دفع کرو. اور تم خود اپنا اشتہار بنو، جہاں جہاں پھرتے رہو لوگ دیکھتے رہیں یہ چور یہ چور یہ چور جا رہا ہے، سب تیرے منہ پہ تھوکتے رہیں، اور تیری زندگی خود اتنی مشکل بن جائے کہ تم اپنے لیے عبرت کا نمونہ بن جاؤ. آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے اس ملک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ان کی حکومت کو اور قانون کو قائم و دائم رکھے کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ مکہ سے مدینہ تک، یعنی آپ اکیلے میاں بیوی، سونے سے لدی ہوئی بیوی، ڈگی سونے کی بھر کے چلے جائیں، تیرا اپنا بھائی کوئی غداری نہ کرے، کوئی خوف نہیں. وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے کہ اگر آ گیا تو پھر ہاتھ کٹنا ہے. اس قانون کی برکت ہے. تو اسلام جو قانون بناتا ہے وہ جرائم کو ختم کرتا ہے. تو اب اسلام نے کیا کہا کہ قصاص، کیا مانا؟ اگر کسی آدمی نے قتل کیا ہے تو اب قتل میں 2 قسم ہوتے ہیں، ایک قتل عمد اور ایک قتل خطا. عمد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی دشمنی کے بدلے میں کسی آلے تیز دھار سے یا ایسے آلے سے جس سے بدن کٹ جاتا ہو، اس آلے سے ضرب لگائے اور بندے کو مار دے، یہ قتل عمد ہے. اور ایک قتل خطا ہوتا ہے، مثلا گاڑی چلا رہے تھے، آدمی نیچے آ گیا، شکار کھیل رہے تھے، اتفاق سے گولی لگ گئی، آپ نے اسے تھپڑ مارا، وہ مر گیا. تھپڑ سے لوگ مرا نہیں کرتے، نہ کوئی آمدن تھپڑ سے کسی کو قتل کیا کرتا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سٹک تھی، آپ نے ماری، وہ بندہ مر گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں قتل خطا میں آتی ہیں. قتل عمد جو ہے اس کی سزا اسلام نے کیا رکھی ہے کہ قتل ہوگا، قاتل قتل ہو. اور دیت قتل خطا کی سزا کیا ہے؟ یاد رکھو دیت ہے، اور دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا اس کے بعد 1000 دینار یا 10,000 درہم. بات یاد رکھ لیں، یعنی اگر قتل خطا ہے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. اچھا، اب چونکہ اونٹوں کی قیمت بدلتی رہے گی تو لہذا پیسے کم زیادہ ہوتے رہیں گے. اسی طرح 1000 دینار ہے، اب دینار کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہے گی. اسی طرح 10,000 درہم ہے، درہم جو ہے وہ چاندی کے ہوتے ہیں، چاندی کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے بھی قیمت جو ہے کبھی یعنی ڈاؤن ہو جائے گی، کبھی ریوائز ہو جائے گی، کبھی 1 لاکھ ریال ہو جائے گی، کبھی 1,20,000، کبھی 1,40,000، کبھی 1 لاکھ سے بھی نیچے آ جائے گی کہ جو 100 اونٹ کی قیمت. اس کو کہتے ہیں قتل خطا. لیکن قتل خطا کے اندر تو ما سوائے دیت کے سزائے قتل آپ دے ہی نہیں سکتے، وہ تو لازم آپ دیت لیں گے. اور قتل عمد میں لازم قتل ہوگا، لیکن ایک شرط ہے کہ مثلا ایک آدمی قتل ہو گیا، اس نے 4 بیٹے چھوڑے، مثال کے طور پر ایک بیوی چھوڑی، 2 بیٹے 2 لڑکیاں چھوڑی. اب اس مقتول کے یہ وارث جو ہیں، اگر یہ سارے کے سارے بضد ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، ہم بدلہ لیں گے، یہ قتل ہوگا. اب اس کے لیے کوئی رعایت نہیں. اگر ان 4 میں سے مثلا 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نے کہا کہ نہیں میں معاف کرتی ہوں، سب مقتول کے وارثوں کو حق تھا نا بدلہ لینے کا. ایک نے کہہ دیا کہ جی میں تو معاف کرتی ہوں، میں بدلہ نہیں لیتی، یا میں دیت لینے پہ راضی ہوں، میں قتل کرنا نہیں چاہتی. اب وہ بندہ قتل نہیں ہوگا، اب قتل تو بچ گیا. چاہے ایک بندہ راضی ہوا، حالانکہ وارث 4 تھے، راضی کتنا ہوا؟
ایک ہوا، لیکن چونکہ قصاص کو تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ آدھا کاٹ دیں آدھا رہنے دیں، چوتھا حصہ بندے کا کاٹ دیں باقی رہنے دیں 3 حصے. تو اب اسلام نے کیا رعایت دی کہ بھی چونکہ بورا صاحب میں ایک بندے نے معافی کر دی ہے لہذا قتل تو نہ کرو، قتل نہ کرو. اب کیا کرو جی؟ دیت. اب جس نے معافی کر دی ہے اس نے اگر بالکل معافی کر دی تو اس کو دیت کا حصہ بھی نہیں ملے گا، باقی وارثوں کو حصہ دیت کا دیا جائے گا. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ قتل بڑے آدمی نے کیا ہے غریب کو، اس کے مقابلے پہ قتل ہوگا. قتل مرد نے کیا ہے عورت کو تو مرد قتل ہوگا. عورت نے قتل کیا عورت کو یا مرد کو تو عورت قتل ہوگی. آزاد نے قتل کیا غلام کو تو غلام قتل ہوگا، آزاد قتل ہوگا. غلام نے قتل کیا آزاد کو تو غلام قتل ہوگا. قصاص میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. لیکن قرآن مجید کا یہاں جو اسلوب ہے اس کو سمجھیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اس کا مفہوم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آزاد کے بدلے غلام نے قتل کیا تو آزاد کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ آزاد کے بدلے آزاد قتل ہو، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یعنی عورت کے بدلے مرد قتل نہ کیا جائے. بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے، لیکن قرآن نے دوسری جگہ وضاحت کر دی اور ایک حدیث مبارک نے ساری ہمیں شرح فرما کے مسئلہ سمجھا دیا. دوسری جگہ قرآن نے کہا النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اللہ نے فرمایا نفس کے بدلے نفس، بس وہاں کوئی مرد عورت آزاد غلام کی قیدی نہیں. اصل وجہ کیا تھی کہ اسلام سے پہلے جب میرے سرکار، میرے آقا سرکار مدینہ، سرکار حرم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں، آپ جب مدینے میں تشریف لے آئے تو 2 قبائل تھے بڑے، ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی، اوس و خزرج کی. اور ان کا قاعدہ یہ تھا کہ جو قبیلہ مضبوط ہوتا تھا نا جی، ان کی عورت بھی ماری جائے وہ کہتے ہم تمہارے مرد ماریں گے. ان کا کوئی غلام مارا جائے وہ کہتے جی ہم غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد ماریں گے. اگر ان کا کوئی آزاد مارا جائے وہ کہتے ہم ایک کے بدلے میں 10 ماریں گے. اچھا، اللہ کی شان یہ ہے ان کی جنگیں تھیں اور دونوں اسلام میں داخل ہو گئے. اب جب دونوں اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام نے تو بھائی بھائی بنا دیا. اسلام میں تو یہ تصور ہے نہیں کہ یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے. اسلام میں تو یہ تصور نہیں یہ پختون ہے، یہ پشتون ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پنجابی ہے. اسلام تو کہتے ہیں پہلے مسلمان ہے، باقی تو صرف پہچان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈ سکیں کہ بھئی محمد مکی کون. تو اب ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، محمد مکی تو 10 لاکھ ہو سکتے ہیں. وہ تو ہماری پہچان کے لیے جی وہ محمد مکی جو مکے میں رہتا ہے، وہ جی جو اصلی وہاں جی پنجاب سے آئے ہیں، وہ جی جو بہاولپور کے رہے، یہ سب پہچانے ہیں، ورنہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب جناب یہ ہوا دونوں جب اسلام میں داخل ہو گئے بھائی بن گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے پرانے بدلے، حضور نے فرمایا ختم، کوئی جھگڑا نہیں، ختم ہو گیا. الحر بالحر. یہ نہ کہو کہ بھئی آزاد کے بدلے میں ہم 10 آزاد ماریں گے، نہ، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے بندے کے بدلے بندہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ غریب ہے تو اس کے بدلے میں 1 بندہ مارا جائے، امیر مارا جائے تو اس کے بدلے میں 10 بندے مارے جائیں. نہ، اب انصاف ہوگا، 1 کے بدلے میں 1. عورت مارے گی تو عورت قتل ہوگی. یہ تھوڑا ہے کہ تمہاری عورت ہے تو قتل نہ ہو اور غریب کی عورت ہے تو قتل ہو جائے. نہ، اس لیے قرآن نے ایک قانون ہمیں بتلا دیا کہ بھئی اسلام میں مساوات ہے اور برابری ہے اور سب کا بدلہ برابر ہوگا، کسی کو کوئی رعایت کمی بیشی جو ہے وہ نہیں دی جائے. انہوں نے کہا جی آمنا وصدقنا. اچھا، اب اسلام نے اگلی بات کیا بتائی؟ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. یہ نہیں کہا فی القتل، سمجھو بات، کہا قتل، یعنی مماثلت ہے تمہارے بدلے لینے میں. یعنی اگر بندہ مارا گیا بندہ مارا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا.
یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جس طرح قتل کیا تم بھی اسی طرح قتل کرو، کہ اس نے اگر تمہارے بندے کو پانی میں ڈبو دیا تو اس کو پانی میں ڈبویا جائے، اس نے جلا دیا تو اس کو جلایا جائے، اس نے نعوذ باللہ بدفعلی کر کے کسی لڑکے کو مار دیا تو اس کے ساتھ بدفعلی کی جائے نہ، اب بدلہ صرف تلوار سے ہوگا، قصاص ہوگا، اس کی گردن کاٹی جائے گی، بندہ کے بدلے میں بندہ مارا جائے گا۔ وہ طریقہ آزمانا ضروری نہیں ہے، چونکہ پہلے دور میں یہ حکم تھا کہ جیسے کس نے قتل کیا ہے اس کو اسی طرح قتل کرو، حتیٰ کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا ایک بچی کا سر پتھر پہ رکھ کے اوپر سے پتھر مار دیا تو حکم دیا گیا کہ اسی طرح اس کے سر کو رکھو اور پتھر سے کچل ڈالو، لیکن پھر حکم آ گیا کہ لا قوت الا بالسیف، حضور نے فرمایا کہ اب قصاص جو ہے وہ تلوار سے لیا جائے گا، بس اس کی گردن اڑا دی جائے گی، کیونکہ خدا نہ کرے ایک آدمی دیکھا ہے آپ نے، کئی بدباطن لوگ ہوتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کر کر کے مال ڈالتے ہیں، اب یہ تو نہیں نا ہم بھی اس کے ساتھ بدفعلی کا حکم دیں گے نہ، بس اس کو قصاص میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مماثلت جو ہے قتلہ میں ہے، قتل میں نہیں۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور آگے اگلا قاعدہ بتا دیا فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر کسی بھائی نے کچھ معاف کر دیا تو اب قتل نہیں ہوگا، دیت ہوگی، تو اب جس کو دیت دینی ہے وہ بھی ادا کرے، اور جس نے لینی ہے وہ بھی اگلے کو وقت دے کے وہ ادا کر سکے، یہ نہیں کہ یہ ٹال مٹول کرے، اور اس کو بھی نہیں کہ وہ ظلم کرے کہ پہلے لاؤ۔ اچھا یہ جب سارے فیصلے ہو گئے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اگر ایک آدمی نے قتل کیا، اسلام نے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا، اب اس کے بعد پھر تمہیں جھگڑے کا حق نہیں، اب تم پھر کہو کہ اچھا اب لوگ مطمئن ہو گئے جا کے اس کے اور 4 بھائی مار دیے، یا اسی طرح مثلا ایک آدمی نے قتل کر دیا، اب